السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو آور چینل انفو ہب۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ بتانا ہے کہ ہمارے ملک میں مڈل کلاس طبقہ نیچے سے نیچے کیوں جا رہا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں ہماری معیشت پر۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اپنے ملک کے ایلیٹ کلاس طبقے یعنی امیر طبقے کی۔ ہمارے ملک میں جو امیر طبقہ ہے وہ زیادہ تر انڈسٹریلسٹ ہے، یعنی مینوفیکچرنگ کرتا ہے۔ تو اب ان کی جو مینوفیکچرڈ چیزیں ہیں وہ یا تو وہ کسی باہر ملک ایکسپورٹ کرتے ہیں یا تو اپنے ملک میں وہ چلاتے ہیں۔ تو اگر غریب طبقے کی بات کی جائے تو غریب طبقہ تو یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو وہ کون لوگ ہیں جو یہ چیزیں جو مینوفیکچرز بناتے ہیں افورڈ کرتے ہیں؟ اصل میں مینوفیکچرز کی یہ چیزیں افورڈ کرنے والے ہمارا مڈل کلاس طبقہ ہی ہے، کیونکہ غریب آدمی مشکل سے اپنا گزر بسر ہی کرتا ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ مڈل کلاس طبقے کی وجہ سے ہی ملک کی معیشت چل رہی ہے تو بالکل غلط نہیں ہوگا۔ تو پھر مڈل کلاس طبقہ جتنا بڑھے گا اتنے لوگ خطے غربت سے نیچے آئیں گے، مثلاً کہ غربت کی لکیر سے نیچے۔ لیکن آج کل ہمارے ملک میں مہنگائی کے حالات دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ ہمارا مڈل کلاس طبقہ سکڑ رہا ہے، کیونکہ پہلے دکانوں پر کافی رش ہوتا تھا اور آج کل دکانیں ویران پڑی رہتی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ایسے لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے جو خط غربت سے نیچے ہیں؟ اب سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مڈل کلاس لوگ ہوتے کون ہیں۔ ماہر اقتصادیات کے مطابق مڈل کلاس لوگ وہ ہوتے ہیں جو ماہانہ 35 سے 40 ہزار کماتے ہیں یا $300 کماتے ہیں۔ آج کل کے حالات دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے کہ 2 کروڑ سے زائد مڈل کلاس طبقہ خط غربت سے نیچے گر جائے گا، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور اس حساب سے آمدنیوں میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ مڈل کلاس طبقہ روز بروز کیوں سکڑ رہا ہے۔ اگر ہم اس کی وجوہات پہ بات کریں تو سب سے پہلے تو ہمارے ملک میں سیاسی مسائل بہت زیادہ ہیں، جس کے بعد قدرتی آفات کا بھی خدشہ رہتا ہے۔ مثلاً کہ جب بھی ہمارے ملک میں کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو مڈل کلاس کا ذرائع آمدن بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی کوئی سرمایہ کاری بھی نہیں ہوتی کہ جس سے ان کو کوئی منافع بچے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ڈالر بھی بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے۔ مثلاً کہ 2018 میں جو شخص 105 روپے کما رہا تھا اس وقت وہ $1 کے برابر ہوتے تھے، لیکن اگر آج وہی شخص 105 روپے کما رہا ہے تو ڈالر کا حساب اگر دیکھا جائے تو 300 کو چھو رہا ہے۔ تو اگر 2018 کا حساب لگایا جائے تو ہر مڈل کلاس تقریباً $300 ماہانہ کماتا تھا۔ لیکن اگر آج کی بات کی جائے تو آج کل کے زمانے میں $300 ماہانہ کمانا بہت مشکل ہو گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مڈل کلاس طبقہ نیچے سے نیچے جا رہا ہے۔ معیشت میں ہر مانگ مڈل کلاس طبقے سے ہی آتی ہے، مثلاً ڈیمانڈ سپلائی، اور اگر یہی مڈل کلاس طبقہ سکڑ جائے گا تو یہ ڈیمانڈ کیسے آئے گی؟ اور اگر معیشت میں کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو معیشت کیسے چلے گی؟ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ مڈل کلاس طبقہ ترقی کیسے کرے گا۔ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو موجودہ ذخائر بہت کم ہیں، اور جب تک یہ $10 بلین تک نہیں جاتے تب تک ترقی بہت مشکل ہے، اور تب تک مڈل کلاس طبقہ لگاتار سکڑتا ہی رہے گا۔ اب حکومت مڈل کلاس طبقے کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش تو کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارے ملکی ذخائر $10 بلین تک جائیں۔ ایسے تو ہمارے ملک میں بہت سی اسکیمیں بھی چلتی ہیں، لیکن وہ اسکیمیں بھی قرضوں کی وجہ سے بند ہو گئی ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کے اوپر بہت قرضہ ہے۔ اسکیموں کی بند ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ملک میں سب سے بڑی اسکیم تھی جو تھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کا کل حجم 360 ارب تھا، جبکہ ہمیں ہر سال 500 ارب روپے قرضے کے طور پر سود سمیت دینے ہیں۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اسکیمیں کیسے چلیں گی جب قرضہ ہی اتنا زیادہ ہوگا، اور مڈل کلاس طبقہ کیسے ترقی کرے گا؟ لیکن پھر بھی حکومت کو چاہیے کہ ہمارے جوانوں کے لیے کچھ روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں، مثلاً کہ اگر چھوٹی انڈسٹری لگا دی جائے اور اس میں کچھ نوجوان کام کر لیں تو ان کا
گزر بسر اچھا ہو جائے گا۔ یہاں تو ہماری فلاحی تنظیموں والوں کو چاہیے کہ وہی کچھ انیشیٹوز لیں تاکہ ہمارے مڈل کلاس طبقہ ترقی کرے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اللہ حافظ۔